ہمارے ساتھ فیصل آباد کی بڑی ہی زبردستی پرسنالٹی موجود ہے. ان سے میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قرۃ العین صاحبہ, اور یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ CEO اور فاؤنڈر بھی ہیں انسٹیٹیوشن آف ٹورزم اور ہوٹل مینیجر ایتھم کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت دیا. اور جیسے کہ ہم نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی, ہر کسی کے لیے وومن امپاورمنٹ کا مطلب الگ ہوگا, سب کی سوچ الگ ہوگی. تو میں اس سب سے ہٹ کے یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فیصل آباد میں اینڈ اسپیشلی پاکستان میں خواتین کے لیے بزنس اپرچونٹیز کیا موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو وہ کس قسم کی ہیں؟ دیکھیے بیٹے, بات یہ ہے کہ جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ویمن امپاورمنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جب کسی بھی انسان کو امپاور ہونے کے لیے نا اس کے پاس فائنینشیل ایکسیس بہت اچھی اویلیبل ہونی چاہیے, اس کے پاس فائنانس اچھا ہونا چاہیے, تو وہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر آ جاتا ہے. سو ویمن کو امپاور کرنے کے لیے ان کے پاس فائنینشیل پاور ہونا بہت ضروری ہے, اور فائنینشیل پاور ہونے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ اپنے بزنس ماڈل پہ سوچنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جاب مارکیٹ کے لیے پریپیئر کرنا پڑے گا. دیکھیے, سب سے پہلے تو کانٹیکسٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, ہم روزانہ ڈفرینٹ جگہوں پہ بیٹھ کے فائنینشیل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو میں ہر جگہ ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ جس ملک کی آبادی جو ہے وہ 52 to 55% ویمنس پہ مشتمل ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے صرف 8% ویمن بزنسز رجسٹرڈ ہیں, تو آپ اس کی فائنینشیل اکنامک گروتھ کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں, اپرچونٹیز موجود بھی ہیں اور کچھ ہمیں بنانی بھی ہیں, مل کے کریٹ بھی کرنی ہے. بیسیکلی ویمن چیمبرز کو پاکستان بھر میں کریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ویمن کو ایک سیپریٹ پلیٹ فارم مل سکے. جیسے مجھے یاد ہے جب مسز روبینہ امجد نے فیصل آباد ویمن چیمبر شروع کیا تو اس وقت بہت ساری خواتین کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم FCCI کے اندر آدمیوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, وی ہیو سم ریسٹرکشنز کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ملے ویئر وی کین سرو سیپریٹلی. تو وہ فیصل آباد ویمن چیمبر بن گیا. اب وہ 2017 سے لے کے اب تک ماشاءاللہ اس نے بڑا گرو کیا, چیزیں کی, بہت سارے بزنسز کو سپورٹ کیا, اور اسی طرح ملک بھر میں ہے. جیسے اب اس وقت جو ہے میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر سرو کر رہی ہوں, تو 272 چیمبرز, اسمال چیمبرز, ویمن چیمبرز, ٹریڈ آرگنائزیشن ہماری ممبر ہیں, اور اس میں سے جو ہے وہ 27 جو ہیں ہمارے رجسٹرڈ ویمن چیمبرز ہیں. تقریباً 14 کے قریب ایسے ہمارے ویمن چیمبرز ہیں جن کے لائسنسنگ کا جو ٹائم ہے 2 ایئرس کا ایک ریگولیٹری ٹائم ہوتا ہے, وچ از گوئنگ ٹو کمپلیٹ. ٹو آل ٹوگیدر اس وقت پورے پاکستان میں 40 ویمن چیمبرز جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ کو وہاں سے بہت سپورٹ ملتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ بزنس آئیڈیاز ملتے ہیں, آپ کو نیٹ ورکنگ کی اپرچونٹیز ملتی ہیں, آپ کو اپنی آواز پالیسی میکرز تک پہنچانے کی ایک موقع ملتا ہے, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا موقع ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹورشپ ملتی ہے. کیونکہ ہر چیمبر کے اندر ڈفرینٹ سیکٹر کی وہ لیڈر خواتین موجود ہیں جو اپنے بزنسز کچھ سالوں سے رن کر رہی ہیں. جی. اور بیٹے, ہمیں جب خواتین کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ کمی جو اس وقت تک ابھی پاکستان میں ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس وی ہیو لیک آف مینٹورشپ. ہماری خواتین کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, انہیں ایک ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے. سو ہم گورنمنٹ میں بھی جب بھی بیٹھتے ہیں ڈفرینٹ منسٹرز کے ساتھ بھی, چیزوں کے ساتھ بھی, تو ہم یہی کوشش ہے ہماری ایز فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ہم ویمن فرینڈلی بزنس پالیسیز بنائیں. بالکل ٹھیک. سو جیسے ہم نے ایک FPCCI کی پری بجٹ کانفرنس کی, تو اس میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب اورنگزیب صاحب تھے, تو اس وقت ان سے ڈسکشن میں, پینل ڈسکشن میں آئی پرپوزڈ ہم کہ دیکھیں ہم ڈیولپ کنٹریز کی بہت اگزامپل دیتے ہیں, سویڈن میں ایسا ہو رہا ہے, جرمنی میں ایسا ہو رہا ہے, اتنی ڈیولپ اکانومیز ہو کے جہاں پر خواتین کے بزنسز جو ہیں شاید آدمیوں کے بزنسز سے زیادہ ارن کر رہے ہیں, وہاں پر بھی ویمن انٹرپرینورز کے لیے اسپیشل فیسلٹیز ہیں. ان کو اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی خاتون آتی ہے چیمبر میں اور وہ سوچتی ہے کہ جی مجھے بزنس شروع کرنا ہے, بزنس آئیڈیا گورنمنٹ بنا کے دیتی ہے. ویمن لیڈ بزنسز ہیں, اف دے آر انگیجنگ اینڈ امپلوئنگ مور ویمن, دے گیٹ ٹیکس ہالیڈیز.